نصیحت کرتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں جب اس شجاعت کو دیکھتے ہیں، جب ہاشمی شیر کے للکار کو دیکھتے ہیں، ان کی تلوار کے ضرب کو دیکھتے ہیں، تو ابن اشعث سمجھ جاتا ہے کہ ان کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ہاشمی شیر ہے، اکیلا ہے لیکن ہزاروں پر بھاری ہے، ان کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ اب کس طرح انہیں روکا جائے؟ کوئی فریب دیا جائے، انہیں دھوکہ دیا جائے، ان کو اب روکنا مشکل ہے۔ اکیلے ہے تو کیا ہوا، ایک لشکر کی طاقت رکھتے ہیں، اکیلے ہے تو کیا ہوا، ان کی پرورش نانا جاننے کی ہے، ان کی اکیلے ہے تو کیا ہوا، یہ بنت رسول کا خون ان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اکیلے ہے تو کیا ہوا، یہ گلشن رسالت کے پھول ہے، یہ ہاشمی چراغ ہے، یہ ہاشمی شیر ہے، انہیں قبضے میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ہیلا بہانہ ڈھونڈتا ہے، کیا کرتا ہے، اب ابن اشعث اعلان کرتا ہے کہ سنو امام مسلم، اگر صحیح سلامت سے ہمارے اپنے آپ کو سپرد کر دو تو تمہارے لیے امان ہے، تمہارے لیے امان ہے، ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ابن زیاد نے تمہیں گرفتار کر کے لے کے جانے کا حکم دیا ہے، اور ہم امان دیتے ہیں کہ تمہاری جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاشمی شیر ہے، تنے تنہا لڑ کر تھک کر چکنا چور ہو چکے ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، لیکن کسی کی کیا مجال ہے کہ آگے بڑھے۔ جب ابن اشعث کی اس بات کو سنتے ہیں تو آپ دل ہی دل میں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم واقعی مجھے اپنی جان کی امان دو گے؟ ابن اشعث کہتا ہے ہاں تمہیں جان کی امان ملے گی اگر تم بنا لڑے ہتھیار ڈال کر اگر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ امام مسلم دل میں سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن اکیلا شیر کب تک لڑتا؟ آخر کر آپ نے ان سے پھر سے پوچھا کیا مجھے اپنی جان کی امان دو گے؟ بولے ہاں آپ کو اپنی جان کی امان ہم دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام مسلم چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو اسی حالت میں ایک کھچر پر بٹھایا گیا، ان کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی، جو ہی تلوار ان کے ہاتھ سے لے لی گئی دل میں سوچتے ہیں ہائے قسمت، یہ کیا مجھے امان دیں گے جو میرے ہاتھ سے تلوار تک لے لیے، اب تو بے یار و مددگار ہوں، مجھے یہ کیا امان دیں گے؟ اسی حالت میں لا کر الغرض مختصر لا کر قصر عمارت کے باہر انہیں رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد ابن اشعث اندر چلے جاتے ہیں، جب راستے سے لاتے ہیں تو امام مسلم رونے لگتے ہیں۔ امام مسلم کے رونے کو دیکھ کر عمر بن عبداللہ جو اس لشکر کے ساتھ تھا، امام مسلم کو جب گرفتار کرنے گئے اس کو یہ جان کی امان پسند نہیں تھی جو ابن اشعث نے کہا۔ وہ کہتا ہے ارے کیوں روتے ہو؟ جو حکومت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے وہ رویا نہیں کرتے گئے۔ امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نادان تو کیا جانتا ہے میں اپنے جان پر نہیں رو رہا ہوں، یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ امام عالی مقام کو میں خط لکھ چکا ہوں، جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ان کے اہل و عیال کے ساتھ میں یہ کوفہ والے کیا سلوک کریں گے، جب میرے ساتھ میں اتنی بے وفائی کر رہے ہیں، اگر وہ یہاں پر آ گئے تو ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوگا، یہ میں سوچ کر رو رہا ہوں کہ کہیں میرے خط کی بنا پر وہ یہاں پر نہ آ جائے، اور ان کوفیوں کی بے وفائی کو دیکھ کر کہیں ان کی بے وفائی اور ان کے جان پر نہ آ جائے، لہٰذا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ میں کیا پیش آئے گا۔ آخر کر قصر عمارت کے باہر انہیں اسی زخمی حالت میں بٹھایا جاتا ہے۔ ابن اشعث اندر جاتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے نا، وقت بہت ہوا ہے لیکن بس چند لمحے اور
میں ایک دم مختصر کر کے عرض کر دوں اور بات کو اختتام تک لے جاؤں. اندر جانے کے بعد آپ کی نگاہیں امام مسلم کی نگاہیں جو تھکاوٹ سے چور ہے، چکنا چور ہے بدن، اور دانت سے خون بہ رہے ہیں، ہونٹ سے خون بہ رہے ہیں، اسی حالت میں آپ دیکھتے ہیں قصر عمارت کے قریب میں ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، ایک پانی کا ہنڈا رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ میں سپاہیوں میں سے کوئی ایک تو مجھے پانی پلا دو، پیاس کی شدت ہے. لہٰذا وہاں پر ایک موجود سپاہی جو یقیناً جس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے تو پانی تو تمہیں نظر آ رہی ہے اور نہایت ٹھنڈا بھی ہے، لیکن حکومت کے تم غدار ہو، تمہیں پانی ہم نہیں دیں گے. لیکن کچھ ہی دیر میں ایک شخص، ابو عمارہ بول کر ایک شخص ہوتا ہے، اسے ان پر بہت ترس آتا ہے. وہ جا کر پانی کا اپنے سپاہی کو حکم دیتے ہیں، جاؤ پانی کا پیالہ بھر کر لا کے انہیں دے دو. وہ پانی کا پیالہ بھر کر انہیں لا کر دیتے ہیں. امام مسلم جو ہی پینے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، جسم سے بہتا ہوا خون پانی میں گرتا ہے، پانی پینے کے لائق نہیں رہتا ہے، پھر پھینک دیتے ہیں. پھر سے جا کر وہ سپاہی لا کر دیتا ہے. اب جو ہی پینے کے لیے گئے، جو دانت ٹوٹا ہوا تھا وہ دانت گر کر اس پہ پڑ جاتے ہیں، پھر نہیں پی پاتے ہیں. پھر جاتے ہیں، پھر سے لا کر دیکھتے ہیں. اب جو ہی ہونٹوں سے لگاتے ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، خون سے پانی شرابور ہو جاتے ہیں، اور خون پینا حرام ہے. اسلام کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں. آخر کر پھر پھینک دیتے ہیں اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولا مجھے پتا ہے اب اس دنیا کا پانی میرے لیے بند ہو چکا ہے، مجھے آب کوثر پینا ہے، مجھے شہادت کا جام پینا ہے. یہ اندر گئے ہیں، یہ میری جان کی کیا امان دیں گے. کوئی کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کچھ ہی لمحے میں ابن اشعث باہر آتا ہے، ان کو لے کر ابن زیاد کے سامنے حاضر کرتا ہے. وہی زخمی حال ہے، گلشن رسالت کے پھول ہے، اس ناز و نیاز کے پالے ہوئے ہیں، لیکن زخموں سے چور ہے، خون سے لطمت ہے. ابن زیاد سے گفتگو کرتے ہیں. ابن زیاد کے سامنے اسے لانے کے بعد ابن اشعث کہتا ہے ہم نے انہیں جان کی امان دے کر لائے ہیں. وہ ابن زیاد غضبناک ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہوتے ہو جان کی امان دینے والے؟ تمہیں صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، امان دینا ہے یا نہ دینا ہے یہ ہمارا کام ہے. اللہ الصمد اتنا سننا ہوتا ہے. امام مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، اب مجھے کوئی جان کی امان نہیں ملنے والا ہے. المختصر پھر ابن زیاد سے امام مسلم کلام کرتے ہیں. ابن زیاد کہتا ہے کہ سارے لوگ متفق تھے کوفہ میں، سارے لوگ حکومت کے وفادار تھے، تم نے آ کر سب میں اختلاف پیدا کی، تم نے حکومت کے خلاف کام کیا، بغاوت کھڑا کیا، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. سن، تیرا باپ غدار تھا، تیرے باپ نے یہاں کے رہنے والوں پر ظلم کیا، ظلم و ستم کیا، یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، جس کے بنا پر یہاں کے لوگوں کے دلوں میں تیرے باپ کی نفرت موجود ہے. اسی کی بنا پر یہ لوگ تجھ سے بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں. اتنا سننا تھا. وہ اور غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے امام مسلم، اگر میں نے تمہیں شہید نہیں کیا، اگر تمہیں قتل نہیں کیا تو میں آگے پچھتاؤں گا، اور تم یاد رکھو میں تمہیں اس طرح شہید کروں گا کہ پورے اہل کوفہ کے لیے سبق ہوگا. اللہ الصمد امام مسلم کہتے ہیں تو جو کرنا ہے کر لے. زخمی شیر ہے لیکن ہاشمی شیر ہے، وہاں بھی ڈرتے نہیں ہے، وہاں پر ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اپنا خطبہ کہتے ہیں، آخری حجت طے کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے ابن زیاد اب بھی وقت ہے، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگ، ورنہ یاد رکھنا محشر میں نانا جان کو کیا جواب دے گا، ورنہ یاد رکھ تو آخرت میں پچھتائے گا. وہ کہتا ہے ہم حق پر ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں. امیر المؤمنین یزید
کے ساتھ ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا جلاد کو حکم دیتے ہیں کہ کل صبح سویرے انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جا کے ان کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دینا اور دھڑ کو اور گردن کو بیچ راستے میں پھینک دینا تاکہ چیل کوے انہیں کھائے, پرندے نوچ کھائے اور پورے کوفہ والے دیکھیں کہ حکومت سے غداری کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ سمجھ, اتنا سننا تھا. امام مسلم کہتے ہیں اے ابن زیاد, مجھے تجھ سے جان کی امان نہیں چاہیے, لیکن میری ایک وصیت ہے, میں اسے کہنا چاہتا ہوں تو اسے خالی پوری کر دے. بولے کیا کہنا ہے؟ اتنے میں سعد جو ابن سعد تھا, سعد ابن عمر تھا, اسے بلاتے ہیں کیونکہ یہ اس کا چچیرا بھائی بھی تھے. لہذا بلانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا بھائی کیا کہتا ہے سن لو. وہ پہلے تو گوارا نہیں کیا, بولنے پر ابن زیاد کے گیا. جانے کے بعد ان سے پوچھنا ہے کیا بات ہے. بولے ایک کام کرنا, میری ایک وصیت پہ عمل کرنا کہ میں نے ایک کام تو یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو مجھے قبرستان میں دفن کر دینا, مجھے بیچ راستے پہ چھوڑنا نہیں, مجھے قبر نصیب کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے امام عالی مقام کو خط لکھا ہے, لہذا کسی قاصد کو بھیج کر انہیں یہاں پر آنے کے لیے روک دینا, انہیں آنے کے لیے منع کر دینا. اتنا سنتا ہے اور جا کر وہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ ان کی یہ وصیت ہے, کیا میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں؟ اب ابن زیاد کہتا ہے وصیت ان کی ہے, تمہیں کی گئی ہے, تم کرو یا نہ کرو تمہارا معاملہ ہے. رات کیسی بھی گزرتی ہے, جب قصر عمارت کے چھت پر امام مسلم کو لے جایا جاتا ہے, امام مسلم مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں, اپنے امام علی مقام کو, امام الانبیاء کو سلام پیش کرتے ہیں, رب سے دعا کرتے ہیں مولا امام کی حفاظت فرمانا, رب سے دعا کرتے ہیں مولا لالا جان کے دین کی سلامتی کے لیے ان کے دین کی حفاظت کرنا. اتنے آہو بھگا بھر رہے ہیں, جلاد آتا ہے اور ان کے سر کو قلم کرتا ہے اور بیچ راستے پہ یوں ہی ڈال دیتا ہے, چھت سے نیچے گرا دیتا ہے. یہ گلشن رسالت کا پہلا کربلا کا شہید ہے جو مرجھا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طریقے سے امام مسلم ان ظالموں کے ہاتھ سے شہید ہو جاتے ہیں. امام مسلم شہید ہونے کے بعد اگلا مقام کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے نشست میں ضرور سنیں گے. رب قدیر سے دعا ہے مولا کریم ہمارے دلوں میں بھی دین و اسلام کی محبت کو, اس کے جذبات کو زندہ فرمائے اور ان قربانی دینے والوں کی محبت میں ہمیشہ جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. انہی کی محبت میں مولا ہمیں جلائے اور جب موت آئے تو انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب ہو. میرے پیارے, یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. آج ہم جس کی حکم کی نافرمانی کر کے, جس اسلام کی پیروی نہ کر کے, اس نانا جانے حسین کی نافرمانی کر کے, امام الانبیاء کی حکم کو نہ مان کے ہم جس اسلام کو برباد کر رہے ہیں, یہی وہ اسلام ہے, یہی وہ دین ہے جس کی خاطر اہل بیت اطہار نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ نچھاور کر دیا, لیکن نانا کے دین کو برباد ہونے نہیں دیا, احمد مجتبی کے اسلام کو برباد ہونے نہیں دیا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف نہ سنیں بلکہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ کم سے کم ہم اپنے اندر تو اسلام زندہ رکھیں, ہم اسلام کی پیروی کریں, ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی فکر کو کریں. ہم اپنی جان نہیں قربان کر سکتے نہ صحیح, تو کم سے کم اس اسلام کو جو اتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے اسے اپنے اندر تو زندہ رکھنے کی فکر کرے.
میں یہی امید کے ساتھ کہ آپ حضرات اس کی فکر کریں گے اور اس محفل کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایک طوفان آئے گا اور ایک بدلاؤ آئے گا۔ رب سے دعا کرتا ہوں مولا ہم سبوں کو احکام شریعت پر، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے السلام علیکم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام السلام، پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام السلام۔ ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قدم سے، ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قدم سے، کیسے میں واقعات غم ظاہر کروں رقم حسین، کیسے میں واقعات غم ظاہر کروں رقم حسین۔ دل میں تمہاری یاد ہے، دل میں تمہاری یاد ہے، ہاتھوں پہ ہے علم حسین، لیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین۔ پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام السلام۔ بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین، بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین۔ تیروں کے سایوں میں دکھی خالق کی بندگی حسین، تیروں کے سایوں میں دکھی خالق کی بندگی حسین۔ آپ کے خون سے ہوئی دن میں روشنی حسین، آپ نے جگمگا دیے دین محمدی حسین۔ پیاسے امام السلام، علی
دیا آپ نے کیسی شان سے صبر کا امتحان دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سنا جواب دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سنا جواب دیا پھر بھی رہی کمی اگر پھر بھی رہی کمی اگر اصغر سا بے زبا دیا چوروں نے گل ستا دیا دل نبی بچا لیا پیاسے امام السلام علی مقام السلام دورہ کے لال السلام علی مقام السلام جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے کیسے یزید جائے گا کیسے یزید جائے گا جائے عرب کے سامنے اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے پیاسے امام السلام علی مقام السلام دورہ کے لال السلام علی مقام السلام پیچھے سے نیاز ہے اس کو آگے لے کے آئیے پھر جا کے الى شرف الانبیاء والمرسلین والى حضرات جمیع الانبیاء والمرسلین والى حضرات جمیع الانبیاء والانبیاء والعلماء والشہداء والصالحین خاصتا جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سورۃ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين اللهم حسن مرادنا اللهم حسن مقصودنا اللهم حسن مرادنا مراد صاحب النياز في الدنيا والآخرة اللهم بارك في أمور كلنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين
خاصة في هذه اجتماعنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بند کر دو.